السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، درہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم سے سپارہ نمبر 9 کی منتخب آیات پہ بات کر لیتے ہیں، اور جو یہ ہماری نشست ہوتی ہے، میں آپ ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ صرف چند آیات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود ہے بس، اور ان چند آیات کی طرف جن کی طرف میں آپ کو متوجہ کروا دیتا ہوں، ان کا تھوڑا سا معمولی سا خلاصہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بس، کہ اگر آپ خود ان کو اپنی جگہ پڑھ لیں تو بہت بہتر، ورنہ اس خلاصے کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اور ان چند آیات کے انتخاب میں پیش نظر عقیدہ ہے، نظریہ ہے، فکر و عمل ہے۔ انشاءاللہ ان چند آیات ہی پر سے آپ گزر جائیں گے تو پورے قرآن کریم کی آپ سیر کر لیں گے، آپ کو پورے قرآن کریم کے مزاج کا پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ تو سپارہ نمبر 9 چل رہا ہے اور سورہ اعراف ہے، اور یہ سپارہ نمبر 9 کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 94 ہے۔ میری آپ سے درخواست ہوگی کہ اس پوری سپارہ نمبر 9 کے پورے رکوع کو، دوسرے رکوع کو ضرور پڑھ لیجیے گا ترجمے کے ساتھ، اور اس کا ذکر گزشتہ سپارے میں بھی یا اس سے پیوستہ سپارے میں بھی، غالباً ساتویں سپارے میں بھی ہو چکا ہے، اسی مضمون کا، کہ اس رکوع کے اندر دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنی عادت شریفہ بیان کی ہے کہ امتوں کے ساتھ، نبیوں کی امتوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ کا سلوک کیا ہوتا ہے اور کس قسم کا ہوتا ہے۔ یہاں بھی اسی کا ہی بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب نبیوں کو بستیوں میں بیچتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون، جب ہم نبیوں کو بیچتے ہیں اور جب نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، وہاں کے رہنے والی قومیں امت نبیوں کی تکذیب کرتے ہیں، تو ہم انہیں چوکنا کرنے کے لیے، انہیں متنبہ کرنے کے لیے ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں سختیوں میں، مصیبتوں میں، تکالیف میں، تاکہ وہ واپس آ جائیں، متنبہ ہو جائیں، گر گڑائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ان تنبیہات کا اور اس گرفت کا ان پر اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تو پھر ہم تنگی کو دور کر دیتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ یعنی نبیوں کو جب اللہ بھیجتے ہیں اور امت نہیں مانتی تو انہیں چکنا کرنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے عذاب بھیج دیتے ہیں، تاکہ امتیں متنبہ ہو کے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائیں اور واپس آ جائیں۔ جب تنبیہات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ تنگی کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ خوشحالی کا دور دورہ کر دیتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء۔ جب خوشحالی کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو وہ قوم غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ خوشحالی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑنے کے لیے بدحالی ڈالی ہوئی تھی، تو پھر اس کی وہ لاجیکل توجیہ کرتے ہیں، منطقی توجیہ کرتے ہیں، اس کی لاجیکل ریزن بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہم پر پہلے مصیبتیں آئیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، قوم مشکلات کا شکار ہوئی، اور اب دیکھو خوشحالی آ گئی۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ دنیا ہے ہی ایسی، زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں تو زلزلے آ جاتے ہیں، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، کسی نے کہا تھا شاید اس طرح، تو بارشیں ہوتی ہیں تو سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا رہتا ہے، یہ تنگی، یہ فراخی، یہ خوشحالی، یہ بدحالی، یہ تو ہمارے ماں باپ نے بھی دیکھا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا رہا، تو یہ تو دنیا کا چکر ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی انہوں نے اس چیز کو دنیا کی جو سائنٹیفک کیا کہتے ہیں جو اسباب ہے اس کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے جو ان کے اوپر بدحالی آئی تھی
اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ اللہ کی بدحالی دراصل اللہ کی گرفت تھی، اور جو خوشحالی آ گئی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا کہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے اور استدراج ہے، اس نظر سے نہیں دیکھا۔ بدحالی کو گرفت کی نظر سے نہیں دیکھا، عذاب کی نظر سے نہیں دیکھا، اور خوشحالی کو اللہ کی طرف سے ڈیل اور استدراج کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ بدحالی اور خوشحالی دونوں کو خالص دنیا کے اسباب کی نظر سے دیکھا کہ اسباب اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، بارشیں ہو جاتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، اور قوم مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ وقت پر بارش ہوتی تو فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، اور زلزلے نہیں آتے یا زلزلوں کا بندوبست ہو جاتا ہے تو پھر نقصانات نہیں ہوتے۔ انہوں نے خالص اسباب کی نظر میں اس خوشحالی اور بدحالی کو دیکھا، عذاب اور ڈیل کی نظر سے نہیں دیکھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ہوا کیا؟ جب انہوں نے اس نظر سے دیکھا تو خوشحالی میں وہ بدمست ہو گئے، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم اچانک پکڑ لیا۔ یہ خصوصاً ہم سب کے لیے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے جو دنیا کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کو نام نہاد سائنٹیفک ریزنز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں کہ زمین کی پلیٹیں ہل جاتی ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں بارشیں زیادہ ہو گئیں، بے وقت ہو گئیں، بس وہ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ خدا کی گرفت ہو رہی ہے اگر بدحالی آ رہی ہے، خدا کی ڈیل آ رہی ہے اگر خوشحالی آ رہی ہے، اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قوموں کے بارے میں، ایک کے بارے میں نہیں، ایک کے بارے میں نہیں، قوموں کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، یہ بدحالی، یہ خوشحالی، یہ کہیں گرفت ہے کہیں ڈیل ہے، بدحالی ہے تو گرفت ہے، خوشحالی ہے تو ڈیل ہے۔ ہاں بندے کے اعمال صحیح ہوں، فکر و نظر درست ہو، پھر خوشحالی ہو تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اعمال درست نہ ہو پھر بھی خوشحالی ہو، یہ انعام نہیں، یہ استدراج اور ڈیل ہے۔ کتنی واضح ترین قرآن کی آیات ہیں، اور ہم اس قرآن کی ان آیات کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارا اچھا خاصا پڑھا لکھا بلکہ دیندار طبقہ، بلکہ سطحی قسم کے سکالرز بھی اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے زلزلوں کو عذاب کی نظر سے نہیں دیکھتے، سیلاب کو عذاب کی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ زلزلوں کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں، پلیٹیں ہل گئیں، سیلاب کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بے وقت بارش ہو گئی یا زیادہ بارش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش ان آیات پہ غور کرنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اب آگے دیکھیں، آیت نمبر 96 ہے اسی سورہ اعراف کی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ لا الہ الا اللہ۔ پیچھے آیت آپ نے 7ویں سپارے میں سنی، اور یہ 7ویں سپارے کا نصف ہے، ہم 7ویں سپارے میں اس پہ بات کر چکے ہیں۔ یہاں میں اس کا دوبارہ حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 44 ہے، اس کو بھی ذرا غور سے دیکھیے۔ اللہ کہتے ہیں جو نصیحتیں ہم نے انبیاء کے ذریعے قوموں کو کی تھیں، جب وہ قومیں انبیاء کی نصیحتوں کو بلا بیٹھی تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، برکت کے نہیں، ہر چیز کے، یعنی نعمتوں کے دروازے تو کھل گئے جو دراصل زحمتیں تھیں ان کے لیے، برکت نہیں تھی اس میں، جب قوموں نے نصیحتوں کو بلا دیا۔ اور یہاں کیا ہے کہ جب اگر بستی والے ایمان لے آتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ محض خوشحالی کا دروازہ کھل جانا اور برکتوں کا دروازہ کھل جانا، دونوں میں فرق ہے، اور آج کی دنیا اس فرق کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ خوشحالی کو دیکھتی ہے تو وہ برکت سمجھ لیتی ہے۔ ہر خوشحالی برکت نہیں ہوتی، اور ہر برکت خوشحالی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہر انسان حیوان ہے، ہر حیوان انسان نہیں۔ عموم خصوص مطلق کا تعلق ہو گیا نا منطقی زبان میں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہر برکت خوشحالی ہے، لیکن ہر خوشحالی برکت نہیں ہے۔ کچھ خوشحالیاں برکت ہیں، کچھ خوشحالیاں برکت نہیں ہیں۔ فکر و نظر درست، اعمال درست، خوشحالی ہے، برکت ہے۔ فکر و نظر غلط، اعمال درست، پھر بھی خوشحالی برکت نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ڈیل اور استدراج ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں
کہ اللہ کا عذاب راتوں رات آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں. اللہ کہتے ہیں ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے وہ سوئے ہوئے ہیں. اس سے بے خوف ہو چکے ہیں. اوامن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون. کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائیں اس حال میں کہ وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں. افامنوا مکر اللہ. کیا لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو چکے ہیں, نڈر ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کی تدبیروں سے صرف خسارہ اٹھانے والی قومیں ہی بے خوف ہوا کرتی ہیں. لا الہ الا اللہ. آگے چلتے ہیں جی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 ہے اور 114 کو دیکھ لیجیے گا. معاً بعد چند آیات کے بعد 124 اور 25 اور 26 کو بھی دیکھ لیجیے گا. یہ صرف آپ کو خلاصہ بیان کرنے لگا ہوں ان آیات کا. یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا, نبوت کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے جادوگروں کا سہارا لیا اور اس وقت جادو کا زور تھا, دورہ تھا. اب ایک بادشاہ جادوگروں کو بلائے تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کس سطح کے جادوگروں کا اس نے بندوبست کیا ہوگا. بادشاہ تھا تو اسی سطح پہ اس نے اپنی ریاست کے سب سے بہترین جادوگروں کا بندوبست کیا. موسیٰ علیہ السلام کو مقابلہ کرنے کے لیے اس نے بلا لیا. اب جب جادوگر آئے تو جادوگروں نے کہا ہمیں ضرور انعام ملنا چاہیے, ہمیں ملے گا نا انعام. پہلے انہوں نے تسلی حاصل کی, ان لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. اگر ہم غالب ہوئے تو پھر تو ہمیں انعام ملنا چاہیے. فرعون نے کہا کیوں نہیں, پھر تو آپ ہمارے مقرب ترین کچن کیبنٹ میں سے ہوگے بھائی, مقرب ترین ساتھیوں میں سے ہوگے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. ٹھیک, مقابلہ شروع ہوا. اب اس پہ نہیں, سب کو پتہ ہے یہاں, چونکہ اس پورے قصے کو سامنے رکھنا مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے وہ آپ کو 1-2 آیتوں کا ترجمہ کروں گا تو شاید پتہ چل جائے, نہیں تو میں بتا بھی دیتا ہوں. بہرحال مقابلہ شروع ہوا, معجزات جیت گئے, جادو ہار گیا. ٹھیک, جب یہ جادوگروں نے اپنے جادو کو ہارتے ہوئے دیکھا تو جادوگر بڑے حقیقت پسند تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جادو کا مقابلہ میں تو دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا, اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات نے ہمارے جادو کا بیڑا غرق کر دیا. وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں, یہ معجزات ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے. جادوگر جو مقابلہ کرنے آئے تھے وہ مسلمان ہو گئے. لا الہ الا اللہ. اب فرعون کے لیے مسئلہ بن گیا کہ جن کو میں مقابلے کے لیے لایا تھا وہ تو ایمان لے آئے. ان کا میں نے تمہیں اجازت دی نہیں اور تم ایمان لے آئے. کہا یہ تو ساری تم نے میری ریاست کے خلاف تم سب نے مل کر چال چلی ہے, میری ریاست کے خلاف تم نے چال چلی, تم تو سارے غدار جمع ہو گئے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے پھر جادوگروں کو ہاتھ پاؤں کاٹنے کی دھمکی دی. اور بادشاہ کتنے ظلم کیا کرتے تھے. پھر فرعون کا ظلم, و فرعون ذی الاوتاد, میخوں والا فرعون, اس کا ظلم تو مشہور تھا. وہ تو میخیں گاڑ دیتا تھا زندہ لوگوں پر. تو جادوگروں نے کہا, جادوگروں کو جو دھمکی دی, جو اب مسلمان ہو چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن چکے تھے, کہ تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا تم سب کو. اب جادوگروں کا جواب سنیں. وہ کہتے ہیں بھائی آج نہیں تو کل ہم نے تو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہی جانا ہے. تم جو ہم سے کیا کہتے ہیں دشمنی رکھ رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. ہمارا گناہ اتنا ہی ہے کہ جب رب کی آیات, اس کی معجزات, اس کی نشانی ہم تک پہنچ گئی تو ہم ایمان لے آئے. رب تک پہنچانے والی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہم نے دیکھ لی, ہم حقیقت پسند ہیں, ہم نے اپنے جادو کو چھوڑ دیا, ہم ایمان لے آئے. اور پھر انہوں نے مولا سے فریاد کی, اپنے مولا سے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرا, ہم پر صبر کو انڈیل دے. آج مجھے میرے مرحوم والد پھر مجھے یاد آ رہے ہیں, مجھے غالباً ابھی تک یاد ہے اس کا ترجمہ وہ انڈیل دے کیا کرتے تھے. یا اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے,
وتوفنا مسلمین، اور اسلام کی حالت میں ہمیں وفات دے۔ یہ میں نے دو مختلف قسم کی آیات کیوں پڑھی آپ کے سامنے؟ جادوگر جب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی پست حالت کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ وہ دنیا کے کتے تھے۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ ملے گا نا؟ کچھ نہیں، لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون نے تسلی دلا دی، بہت کچھ ملے گا، تم تو میرے مقرب ترین ساتھیوں میں ہوں گے۔ یعنی جادوگر بھی صرف دنیا کی لالچ میں آئے تھے، دنیا کی لالچ میں، بس ان کی نظر کے سامنے صرف دنیا تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہی جادوگر جب ایمان لے آئے تو اس ایمان نے یک لخت ان کے مزاج میں وہ انقلابی تبدیلی پیدا کر دی جو عام انسانوں کی 100 سال کی محنت بھی نہیں کر سکتی۔ یعنی منٹوں میں، سیکنڈز میں یہ تبدیلی آ گئی کہ وہ ایمان لائے، اور فرعون نے انہیں دھمکی دی، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کر لو، سولی دے دو، ہاتھ پاؤں کاٹ لو، جو مرضی کر لو، ہم اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ تم ہم سے اس لیے انتقام لے رہے ہو، دشمنی رکھ رہے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی نشانی ہے، معرفت کی نشانی پہنچ گئی، ہم ایمان لا چکے ہو، جو تم نے کرنا ہے کر لو۔ اور پھر انہوں نے فوراً اللہ سے فریاد کی، مولا یہ صبر کا وقت آ چکا ہے، ہم پر صبر کو اڈیل دے اور اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے۔ آپ اندازہ کر لیں، ایک وہ ان کی کفر کی حالت تھی جس میں وہ پست ترین مزاج رکھتے تھے اور دنیا کے کتے تھے، اور ایک پھر وہ وقت آیا جب وہ ایمان لے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ایسے صحابی بنے، اس ایمان نے ان کے اندر وہ انقلابی تبدیلی پیدا کر دی، اپنے ہاتھ پاؤں کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے، سولی چڑھ جانے کے لیے تیار ہوئے، اور اللہ سے فریاد کرنے لگ گئے، مولا ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہم پہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، یہ نہ ہو کہ ہمارے پاؤں ڈگمگا جائیں، ہم پھر اسلام سے پھر جائیں، نہیں مولا موت آنی ہے تو ہمیں صرف اسلام پہ موت دے۔ یہ ہے اسلام کی اصل نعمت، اور یہ ہے اسلام کا اصل اثر۔ اسلام جب کمزور سے کمزور شخص کے دل میں بھی گھر کر جاتا ہے، اسے وہ نڈر اور بہادر بنا دیتا ہے، اسے بے خوف کر دیتا ہے، پھر دنیا اس کے سامنے چارہ محسوس ہوتی، چارہ۔ فرعون کی پوری سلطنت اس کے جادوگروں کے سامنے جب وہ ایمان لائے تو بودھی ہو چکی تھی، چارہ بن چکی تھی۔ فرعون کی پوری سلطنت ان کے سامنے بیکار ہو چکی تھی، وہ رائی کے ذرے کے برابر بھی سابقہ جادوگروں کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی تھی، جبکہ ایمان لانے سے پہلے حالت یہ تھی وہ دنیا کے پیچھے جا رہے تھے۔ جادو کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی اس لیے کر رہے تھے کہ فرعون سے بہت کچھ ملے گا، فرعون سے بہت کچھ بٹور لیں گے، لیکن ایمان لانے کے بعد کیا انقلابی تبدیلی پیدا ہوئی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اس کے اثرات۔ ہائے کاش ہمیں ایسا ایمان نصیب ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو نصیب ہوا تھا، ہائے کاش ہمیں وہ اسلام نصیب ہو جائے جو موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو ہوا تھا، کہ اس اسلام نے ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دی جو ہمارے اندر تبدیلی خاندانی مسلمان ہوتے ہوئے 40 50 سال 60 70 سال 100 سال میں بھی نہیں آتی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ان آیات کو سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ایک ہی طبقے، چند لوگ ایمان لانے سے پہلے مزاج کیا تھا، ایمان لانے کے بعد ان کا مزاج کیا تھا، اور یہ مزاج کا فرق کیوں آیا، بس ان آیات کو سامنے رکھنے کا مطلب صرف اتنا تھا۔ وگرنہ تو جو قصہ ہے وہ تو آپ خود بھی اس کا ترجمہ کر لیں گے، لیکن توجہ دلانی مقصود تھی ان آیات پر، اس حقیقت کے اوپر۔ بس آگے چلتے ہیں جی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 162، قریہ حاضرۃ البحر واسألہم عن القریۃ التی کانت حاضرۃ البحر اذ یعدون فی السبت۔ ان آیات کو آپ نے دیکھنا ہے 163 سے لے کر کم سے کم 166 تک ضرور دیکھ لیں، 4 5 6 آیات۔ گزرے وقتوں میں ایک بستی تھی، یہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گزرے وقتوں میں ایک بستی تھی جن کو اللہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ ہفتہ جو ہے وہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، اور ان کا جو گزر بسر تھا
ان کی جو معیشت تھی وہ مچھلی کے اوپر تھی، سمندر کے کنارے بستی آباد تھی، ان کی ساری معیشت کا انحصار مچھلی کے اوپر تھا، جبکہ انہیں منع کر دیا گیا تھا کہ یہ ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ لیکن قوم ہفتے کے دن شکار سے باز نہیں آئی، اس نے ہفتے کو بھی شکار کرنا شروع کر دیا، اور ہفتے کے دن شکار کرنے کے لیے انہوں نے حیلہ اختیار کیا۔ کیا کیا؟ وہ سمندر سے انہوں نے نالے نکال کے ہودیاں بنا دیں۔ اب وہ سمندر سے جو دریا کا پانی جو ہے وہ جو سمندر کا پانی ہے جو انہوں نے ندیاں کھودی ہوئی تھیں نالے سے ہو کر، وہ ندیوں میں الگ سے تالاب اور حوض بنے ہوئے تھے، ان میں پانی اکٹھا ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اب وہ ہوتا کیا تھا، ہفتے کے دن یہ شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن انہوں نے سمندر کے ساتھ ہی تالاب حوض بنا لیے تھے۔ وہ سمندر کا پانی اس حوض کے اندر آتا تھا، جب پانی آتا تھا تو مچھلی بھی آ جاتی تھی۔ اتوار کے دن وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور یہ تعویل کرتے تھے، دیکھو جی ہم نے تو ہفتے کے دن شکار ہی نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو کیا۔ حالانکہ حقیقت میں یہ شکار تو ہفتے کو ہی بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے نالے کھود رکھے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب اس قوم کو ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تو خدا تعالیٰ نے تو ہر مخلوق کو ایک شعور دے رکھا ہے، ہم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں بس یہ شعور یہ عقل صرف انسان کے اندر ہے۔ ہفتے کے دن جب شکار نہیں ہوتا تھا، مچھلی ہفتے کے دن اوپر آ جاتی تھی کہ اس دن تو کوئی ہمیں پکڑتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہفتے کے دن اب انہوں نے کہا بھائی ہفتے کو دن تو یہ مچھلی اوپر آ رہی ہے، انہوں نے تالاب کھود لیا، اور وہ ہفتے کے دن بھی پانی ان تالابوں میں آ جاتا تھا، پانی کے ساتھ مچھلی بھی آ جاتی تھی۔ اتوار کو پکڑ لیتے تھے اور ہیلا کرتے تھے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، حالانکہ وہ تو ہفتے کے دن ہی شکار کاؤنٹ ہوتا ہے پھر۔ لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے یہ نافرمانی شروع کر دی تو پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آرڈر ختم نہیں کیا، اس حکم پر عمل کو مزید مشکل بنا دیا اور حکم برقرار رکھا۔ وہ کیا؟ ہفتے کے دن مچھلی زیادہ اوپر آنی شروع ہو گئی، باقی دنوں میں نیچے، یعنی ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کو آسان بنا دیا، باقی دنوں میں تھوڑا سا مشکل بنا دیا، لیکن حکم برقرار رکھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ اللہ نے اس لیے کیا کہ یہ نافرمانیاں کر رہے تھے۔ اگر شروع سے ہی یہ نافرمانی سے رکے رہتے تو روٹین کا کام ہوتا، اس میں تھوڑی بہت اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیں، لیکن چونکہ غلطی نہیں ہے، تفاصیل میں یہ چیز بھی موجود ہوتی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ چونکہ وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے تو مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے شعور دے رکھا ہوتا ہے جانوروں کو کہ بھائی ایک دن ہے جس میں وہ شکار نہیں ہوتا تو آ بھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور دے بھی سکتا ہے مچھلیوں کو، لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہے جس کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، وہ یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی کہ جب وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، شکار انہوں نے کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت کر دی، وہ سطح پر آنے لگ گئی، باقی دنوں میں نیچے جانے لگ گئی، حکم پھر بھی برقرار رکھا۔ یعنی حکم پر عمل کو مشکل بنا دیا لیکن حکم کو ختم نہیں کیا۔ حکم پر عمل کیسے مشکل بنا دیا؟ ہفتے کے دن پانی کی سطح پر زیادہ مچھلیاں آنے لگ گئی تو اب تو اور لالچ بڑھ گئی، اب اس سے رکنا تو اور مشکل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے یہ کام کیوں کیا کہ ہفتے کے دن پانی کی سطح پر مچھلیاں آ جائیں، باقی دنوں میں نیچے چلی جائیں۔ اللہ کہتے ہیں جب میں نے ان سے روکا، میں نے انہیں روکا تو یہ رکے نہیں، جب یہ رکے نہیں تو میں نے ہفتے والا حکم برقرار رکھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، لیکن مچھلیاں ہفتے کے دن میں نے پانی کی سطح پر کر دیں، باقی دنوں میں گہرائی میں چلی گئیں، شکار تھوڑا سا مشکل ہو گیا لیکن حکم پھر بھی برقرار رہا۔ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے اس پر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہیلا نکالا، حوض کھود دی ہے، ہفتے کے دن بھی مچھلیاں ساری پانی کے ذریعے آ جاتی تھیں، کیونکہ وہ ہفتے کے دن تو مچھلی پانی کی سطح پر آ جاتی تھی۔ اب انہوں نے وہ حوض بنائے ہوئے تھے، نالے کھودے ہوئے تھے، ان نالوں کے ذریعے تالاب میں وہ مچھلیاں ہفتے کے دن بھی آ جاتی تھیں اور وہ اتوار کو پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے کہ تو ہم نے اتوار کو شکار کیے، ہفتے کو نہیں کیا۔
یہ قوم باز نہیں آئی۔ اب اس قوم میں 3 گروہ ہو گیا۔ ایک وہ جس نے نصیحت کو سرے سے نہیں مانا، شکار کیا، ہیلا کر کے شکار کیا ایک۔ دوسرے وہ جنہوں نے ان کو روکا کہ یہ کام نہ کرو، خود بھی یہ برا کام نہیں کیا اور کرنے والوں کو بھی روکا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا، وہ خود شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا۔ یہ 3 گروہ تھے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف ایک گروہ بچا، صرف ایک گروہ۔ کون سا؟ جو خود شکار نہیں کرتا تھا ایک، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے شکار سے روکتا بھی تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ جنہوں نے شکار کیا ان کو تو اللہ نے بندر بنا دیا، اور حقیقت میں بندر بن گئے، اس کے بعد مر گئے۔ یہ جو آج کے بندر ہے یہ وہ نسل نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ اسی کی نسل چلی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دی، ختم کر دیا ان کو۔ چند دن بندر رہے، اس کے بعد نیست و نابود ہو گئے۔ اور جنہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن روکا بھی نہیں، ان کے بارے میں قرآن کی آیات مفسرین کہتے ہیں خاموش ہیں۔ یعنی یہ کیا سزا کم ہے کہ جن کو کیا کہتے ہیں، جنہوں نے شکار تو نہیں کیا لیکن روکا بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی بندر بن گئے، لیکن اتنی بڑی سزا سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو بھی یہی سزا ملے کہ بھائی انہوں نے کم سے کم شکار تو نہیں کیا تھا۔ لیکن الحمدللہ اس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی ہوئی ہے، جو فی الحال میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن بتا دیتا ہوں۔ وہ یہی کہ یہاں 2 آیات ہیں، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جو ظالم تھے اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی بدولت ان کو ان کے کیا کہتے ہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ اب یہ کیسا عذاب دیا وہ اللہ کو پتہ کیسا عذاب دیا۔ بہرحال ان پر بھی عذاب آیا جو شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن شکار سے روکتے بھی نہیں تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دینے کی وجہ سے ان پر عذاب ضرور آیا، لیکن یہ بندر نہیں بنے۔ تو ان پر جو عذاب آیا وہ جو ہے وہ ظلموں کے اندر ذکر ہے۔ ظلموں کے اندر دونوں کا ذکر ہے۔ جو شکار کرتے تھے ان کا بھی ذکر ہے، جو شکار نہیں کرتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے، چونکہ وہ بھی ظالم تھے تو ظلموں کے اندر وہ بھی آ گئے۔ وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے، لیکن وہ بندر بنائے جانے کے عذاب کا شکار نہیں ہوئے، کیونکہ بندر وہی بنے جنہوں نے شکار کیا تھا۔ کیونکہ اگلی آیت بتا رہی ہے فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ جس سے روکے گئے تھے اس سے وہ رکے نہیں گئے تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اب جو رکے تھے لیکن انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا تھا، ان پر کون سا عذاب آیا وہ قرآن نے نہیں بتایا۔ وہ الذین ظلموا بعذاب بئیس کے اندر اجمالی طور پر بتا دیا عذاب ان پر بھی آیا، لیکن بندر نہیں بنے، بندر وہی بنے جنہوں نے شکار کیا تھا۔ بھائی ان پر کیسا عذاب آیا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا، بہرحال عذاب کا وہ شکار۔ ذالکم مما علمنی ربی۔ یہ تھی سورہ اعراف کی 162 آیات سے لے کر 166 تک میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ یہ 172 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 172 ہے، آپ 173 کو بھی دیکھ لیں، 174 کو بھی دیکھ لیں، بلکہ یہ پورا رکوع پڑھ لیں تو اچھا ہے، لیکن کم سے کم 172 173 کو ضرور دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس عہد الست کا ذکر کیا ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود دے کے ہم سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ ہم سب انسانوں نے، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، تمام انسانی ارواح کو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں موجود کیا، اور ہم سب ہماری روحوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے عہد دیا، واقعی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو عہد الست ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا، اس کا اثر اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت پہ نقش کر دیا۔ اب ہم دنیا میں آئے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے لیا تھا
وہ اس وعدے کا جو کی تقریب تھی جو اللہ تعالیٰ نے کنڈکٹ کی تھی وہ ہمیں بھول گئی ہے، ہمیں یاد نہیں ہے۔ اگر وہ یاد ہوتی تو امتحان بھی نہ ہوتا۔ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقریب بھلا دی، لیکن اس کا اثر ہماری فطرت سلیمہ پر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کو اس عہد الست کی وجہ سے فطرت سلیمہ بنا دیا۔ انسان کی فطرت ماحول سے متاثر نہ ہو، وہ صرف نیکی کو قبول کرتی ہے، بدی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ اسی عہد الست کا اثر ہے، یہ اسی عہد الست کا اثر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد الست لیا اس لیے کہ کل کوئی یہ گلہ نہ کرے، یا اللہ تعالیٰ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم تو ان کی اولاد تھی، اور ہم نے تو بطور اولاد اپنے آباء و اجداد کی ساڑھے ماں پہ غلط سن کے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی تھی۔ یا اللہ برا انہوں نے کیا تھا، یا اللہ عذاب ہمیں نہ دے۔ اللہ نے کہا یہ بہانہ نہیں چلے گا، اس کے لیے ہم نے عہد الست لیا تھا، اور عہد الست کا اثر تمہاری فطرت پر ہم نے نقش کر دیا تھا۔ اس لیے اب یہ بہانہ کل قیامت کے دن میری بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ یا اللہ ہم تو اپنے ماں باپ کے پیچھے چلے تھے، ہم تو اپنے پیروں کے پیچھے چلے تھے، یا اللہ ہم تو اپنی مسجد کے مولوی صاحب کے پیچھے چلے تھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ بنا دی ہے۔ یہ فطرت سلیمہ نیکی کو قبول کرتی، بدی کو قبول نہیں کرتی۔ اس فطرت سلیمہ سے کام لینا ہے۔ جو اس فطرت سلیمہ سے کام لے کے قرآن و سنت پر محنت کرے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس فطرت سلیمہ سے کام نہیں لے گا بلکہ گناہوں کے اصرار کی وجہ سے فطرت سلیمہ کو بگاڑ کے رکھ دے گا تو اس کا انجام برا ہوگا، کیونکہ وہ فطرت سلیمہ وہ بگاڑ کے رکھ دے گا، اور بگاڑنے میں اس کا اپنا قصور ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان آیات پہ اتنی ہی سی بات کافی ہے۔ اگلی آیت ہے 180، 189 اور 190۔ هو الذی خلقکم، یہ سورہ اعراف کی آیات ہیں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کا ذکر کیا، میاں بیوی کا ذکر کیا۔ میاں بیوی مرد عورت ہوتے ہیں، اجنبی ہوتے ہیں، دونوں میں شادی ہو جاتی ہے، پھر حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر جب کیا کہتے ہیں بیوی اس حمل سے بوجھل ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں کو امید ہو جاتی ہے اولاد کی، پھر وہ دعا کرتے ہیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، مولا تو نے اگر ہمیں صحیح کیا کہتے ہیں صالح اولاد سے نواز دیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یا اللہ تندرست اولاد، صالح اولاد اگر تو ہمیں عطا کرے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے، میاں بیوی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے انہیں میں تندرست اولاد دے دیتا ہوں، صالح اولاد دے دیتا ہوں، تو وہ میری دی ہوئی اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں کہ فلاں ہستی کی وجہ سے یہ ہمیں بچہ ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک آج بھی موجود ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، 9 مہینے سال گزر جاتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، پھر مزارات کے چکر کاٹنے شروع کر دیتے ہیں، مزارات کا نمک کھاتے ہیں، پتہ نہیں مزارات کا پانی پیتے ہیں، وہی گٹر میلا پانی سرکاری ٹوٹیوں میں پائپوں سے ہوتے ہوئے جب مزار کے احاطے کے اندر آتا ہے وہ پورا زمزم بن جاتا ہے، وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی نمک جو ملاوٹ والا نمک ہوتا ہے، باہر سمندری جھاگ ہوتی ہے، وہی مزار پہ پڑا ہوا تو وہ تبرک بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر مجھے والد یاد آ رہے ہیں، میرے والد بھی بڑے عجیب بندہ تبرک کہا کرتے تھے، یہ تبرک بن جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑا شرک ہے جو آج بھی موجود ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، مزارات پہ پہنچ جاتے ہیں، اور مزارات پہ جا کے پھر ان دفن شدہ ہستیوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بہت سے بدقسمت تو مردوں کے پاس بھی نہیں جاتے ہیں، کم سے کم مردوں سے اتنی تو بچت ہوتی ہے کہ وہ مردہ ان کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ بہت سے بدقسمت زندوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور جو زندہ پیر بیٹھا ہوتا ہے، پیر کے نام پہ دبا ہوتا ہے، اصل پیر تو ایسے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ جو زندہ بیٹھا ہوتا ہے وہ پھر میاں کو کہتا ہے بھائی آپ چلے جاؤ، شام کو آ کے اپنی بیوی لے جانا، انشاءاللہ ضرور بچہ ہوگا۔ پھر وہ بچہ کیسا ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر، سورہ انفال اب شروع ہو چکی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت سے بچو، اس وقت سے بچو
جب اس فتنے سے بچو، اس بلا سے بچو جو صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گی جو ظالم تھے، اس کی لپیٹ میں غیر ظالم بھی آ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ کئی دفعہ جب عمومی عذاب آ جاتا ہے تو جو گناہگار نہیں ہوتے ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کا کیا بنے گا جو گناہگار ہے؟ میں نے بعض اردو تفاسیر میں دیکھا، مجھے بات نہیں ملی، لیکن حدیث چونکہ مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اسی قسم کا سوال اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے کیا تھا۔ ایک خاص حدیث ہے، اس کے حوالے سے میں اس کا صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ جب وہ ایک عذاب آئے گا تو عمومی عذاب کی لپیٹ میں تو راہگیر بھی آ جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک گناہگار نہیں ہے وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جیسے لوگ ایکسیڈنٹ سے فوت ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے ایک انسیڈنٹ ہے، وہ فوت ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اللہ اسی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کریں گے جنت میں، جس کا اسے وہاں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک وہ بندہ راہگیر جو عمومی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اس کی نیت بری تھی تو بری نیت کے مطابق اس سے سلوک ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی عذاب سے ڈرا رہے ہیں جو صرف ظالموں پر نہیں آتا بلکہ غیر ظالموں کو بھی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ایک بستی پر جب عمومی عذاب آتا ہے تو بہت سے جو بے گناہ ہیں وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ان بے گناہوں کے ساتھ سلوک ان کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن اصل عذاب اس بستی پر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے عذاب سے پناہ مانگو کہ جو عمومی ہوگا، جس میں دوسرے لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت کی چھوٹی سی تشریح تھی، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ انفال کی۔ فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ قرآن کو بھی فرقان کہا گیا کیونکہ یہ حق و باطل کے درمیان تمیز کر دیتا ہے۔ یہ جو تقویٰ ہے، اس کی بہت بڑی صفت اور اثر یہ ہے کہ جس کے اندر تقویٰ آتا ہے اس کے اندر حق و باطل میں تمیز کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جس قدر تقویٰ آتا ہے اسی مقدار سے حق و باطل کے درمیان تمیز کا اللہ ملکہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ فرقان کی یہ دولت مجھے بھی نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی، سننے والوں کو اور پوری امہ کو نصیب فرمائے۔ سپارہ نمبر 9 کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو سپارہ نمبر 10 کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔